السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 23واں پارہ سورہ یاسین، کچھ حصہ پچھلے پارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھی بھیجا، لیکن بستی والے مان نہیں رہے، بلکہ شہید کرنے کی کوشش اور پروگرام بنانے لگے۔ ایک مومن کو اس بستی والوں کے پروگرام کا پتہ لگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، دور شہر کے کنارے سے رجل، ایک بندہ آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا۔ ایک مومن کس طرح سکون سے رہ سکتا ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کرنے والے پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا پروگرام کوئی بنا رہا ہو۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آ کے اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ اے میری قوم، رسولوں کی بات مان لو۔ مفسرین کہتے ہیں انطاکیہ بستی تھی اور اس مومن کا نام حبیب نجار تھا۔ تو عزیز بھائیو، آج امت مسلمہ تماشائی بن چکی ہے، دنیا میں نہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں نہ باطل کی مذمت کر رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ کس طرح اونچی سوسائٹی اور اونچی کابینہ کا رکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کے جا کے ساری خبر دی۔ تو جب تک زندہ رہیں، حق والوں کے ساتھ زندہ رہیں اور جمود، بے بس، صرف ایک تماشبین کی طرح نہیں بلکہ اپنا ایک کردار ادا کریں، جس طرح ان بندوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اپنی قوم کو آگے سمجھاتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہے مجھے، میں کیوں نہ عبادت کروں، میں کیوں نہ سجدہ کروں، میں کیوں نہ مالی قربانی اس ہستی کے لیے پیش کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم نے بھی پلٹائے جانا ہے مرنے کے بعد۔ کیا میں اس اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف، بیماری، کوئی ضر کا ارادہ رکھتا ہے پہنچانے کا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارشیں مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، ولا ینقذون، یعنی کہ ان کی شفاعت رب کے ارادے کو نہیں بدل سکتی، اور نہ اتنی ان میں طاقت ہے کہ یہ زبردستی مجھے نقصان سے بچا لیں، بیماری کو شفا میں بدل دیں، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیں۔ اگر میں ایسا عقیدہ رکھوں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعون، سن لو اچھی طرح۔ اس کی باتیں ان کو اور چبھنے لگیں، پیغمبروں کو تو چھوڑ دیا لیکن اس مومن کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ادھر اس کی روح نکل رہی تھی، جنت کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا، کیونکہ شہید کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اسے بخش دیتے ہیں، اس کا گھر اسے جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، اور شہید کی روح فوراً جنت میں داخل کر دی جاتی ہے اصلی جسم کے ساتھ، تو وہ قیامت والے دن جاتا ہے، لیکن جنت کے سبز پرندوں کے جوف میں شہداء کی روحوں کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں، عرش کے نیچے لٹکی قندیلوں پہ رات بسر کرتے ہیں۔ تو جنت میں جا کے بھی وہ اپنی قوم کا خیر خواہ رہا۔ قیل ادخل الجنہ، جب کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، اللہ نے مجھے کس سبب، بما غفر علی ربی، کس سبب اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ دنیا میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ، دین کی دعوت دینے والوں سے چڑ نہ رکھا کریں، ان سے بھاگا نہ کریں، یہ خیر خواہی کرنے والے، اور
اللہ کی جنتوں میں جا کے بھی حسرت سے کہتے کاش کہ میری قوم بات مان لیتی اور وہ بھی انہی جنتوں میں آ جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد ہم نے اس قوم پہ آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمارا اتارنے کا کوئی ارادہ تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک چیخ گونج تھی، فاذا ہم خامدون، اور وہ بجھ کے رہ گئے۔ زندگی اگر ایک شعلہ ہے اور موت کیا ہے کہ وہ شعلہ بجھ کے رہ گیا۔ یا حسرتن علی العباد، اس قوم کی ہلاکت کے بعد تبصرہ کیا کیا اللہ نے، بندوں پہ افسوس ہے، حسرتن علی العباد، کہ آج ختم ہو گئے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ لوگوں یہ رات اور دن کو دیکھو، سورج کو ذرا دیکھو اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا ہے، چاند کی منازل پہ ذرا غور کرو، کس طرح پہلی رات کا چاند 14ویں رات کا چاند آہستہ آہستہ، یعنی کہ پورے 28 منزلیں اللہ نے اس کی مقرر کی ہے، حتیٰ کہ باریک ایک لکیر کی طرح سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ اور یہ اتنا زبردست نظام ہے، یہ قمری اور شمسی کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، اور ایسے فکس کیلنڈر ہیں کہ دنیا کی گھڑی جتنی مرضی اچھی ہو ایک دن رک جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، لیکن کروڑوں سالوں سے سورج کے طلوع اور غروب کے باقاعدہ کارڈ بنا لیے گئے، کیلنڈر ہے مسجدوں میں کہ فلاں دن سورج اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ طلوع ہوگا، کروڑوں سال بعد بھی اسی مہینے اسی تاریخ کو سورج کے طلوع کا وہی وقت ہے۔ یہ اللہ زبردست کا نظام ہے۔ فرمایا 40 نمبر آیت میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ تو سورج سرکشی کرتا ہے ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن کے آگے نکل جاتی ہے اپنے اپنے وقت میں، یہ نہیں کہ دن چڑھا ہوا تو اچانک رات آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں ہے شرک؟ کون سی دیوی اتنے بڑے سورج جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے کئی کئی گنا بڑے سیارے، ستارے، نظام شمسی، کہکشائیں ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا ان چیزوں پہ غور کرو، ان کا ربط، ان کا نظم ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے نہیں ہوتا، صاف پتہ لگتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی حکومت زمین پہ بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے۔ ذرا اللہ کی قدرت و توحید کا سبق سمجھنا ہے تو ذرا سمندر کی طرف چلے جاؤ، پانی میں بحری جہاز کس طرح تیر رہے ہیں، حالانکہ سوئی ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے، یہ ہمارا ہی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کشتیاں بنانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ بنائی، اور اسی کشتیوں سے ہی آگے بحری جہاز بنائے گئے، ہم انہیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن وَإِن نَشَاء، اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ان کو غرق کر دیں، بڑے بڑے ٹائٹینک جیسے جہاز بھی زمین میں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کافروں نے تو مشرکوں نے فریاد سننے والے بنائے، مسلمانوں نے بھی فریاد سننے والے بنائے، غوث کا معنی فریاد سننے والا، اور باقاعدہ ان کے ساتھ یہ سلسلہ بھی وابستہ کر دیا کہ انہوں نے 12 سال بعد ایک بارات جو ڈوب گئی تھی، مائی کی فریاد سن کے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ کون سا وقت تھا، کون سا زمانہ تھا، کون سا دریا تھا، یعنی کہ کوئی نہیں، اس طرح واقعات مشہور ہیں کہ 12 سال بعد ڈوبی ہوئی برات پوری۔ ایک بندے نے بڑا دلچسپ لکھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بیان کر رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا جی واقعہ مولوی صاحب پورا بیان کریں، کہتے جی ہو گیا،
کہا پورا یہ ہے کہ وہ جو برات زندہ ہوئی تھی اس میں کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھیں، تو جو مرد تھے ان کی بیویوں نے ان کے ڈوبنے کے بعد دوسری شادی کر لی، اور جو عورتیں تھیں یعنی کہ زندہ رہیں انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی۔ تو جب وہ زندہ ہو کے گھر آئے تو بغداد کے اندر بڑا خون خرابہ ہوا، بڑی لڑائی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے، انہوں نے کہا جہاں پہلے واقعہ لکھا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کی کشتیوں کو غرق کر دیں تو کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے ان کو موت سے، غرق ہونے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ہی، لوگ یہ پڑھتے تو بہت ہیں سورہ یاسین، کاش کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کہ اسرافیل علیہ السلام جب پہلا پھونک ماریں گے بگل میں تو پھر کیا ہوگا؟ تاخذہم وہم یخصمون، تو وہ چیخ ان کو آل جائے گی اس حالت میں یخصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے لوگ۔ جھگڑنا یہ ہے کہ جب مارکیٹ عروج پہ ہوتی ہے گاہکی، تو گاہک اور دکاندار کا جو جھگڑنا ہے ریٹ طے کرنے میں، لین دین میں، وہ ہوں گے، تو اچانک اسرافیل علیہ السلام کی آواز آئے گی، پھر جدھر جدھر کوئی سنتا ہوگا ادھر ہی گرتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے نوالا توڑا ہوگا اور منہ میں نہیں ڈال سکے گا کہ اسے موت آ جائے گی۔ اسی طرح ایک بندے نے حوض بنایا ہوگا، ابھی پانی نہیں پلا سکے گا کہ موت آ جائے گی۔ کپڑا ہاتھ میں ہوگا، گاہک سامنے ہوگا، لیکن ابھی وہ انجام کو نہیں پہنچیں گے کہ موت آ جائے گی۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے سورہ یاسین 50 نمبر آیت میں، فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَّةً، وہ پھر کوئی طاقت نہیں رکھیں گے کسی وصیت کرنے کی کہ یار یہ پلاٹ اس کا، یہ فلاں فلاں، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، جو جہاں گرا ہے ادھر ہی گرا رہے گا۔ پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا جب سب ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی، یا اللہ جسے چاہے گا زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد قالو، جب قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکا جائے گا، قالو اٹھیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یعنی کہ آخرت کا منظر اتنا شدید تر ہوگا، ہولناک ہوگا کہ اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی خوابگاہ معلوم ہوگی۔ کئی لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو ان کو یہ بڑی اچھی آیت نظر آئی، انہوں نے کہا دیکھو کوئی عذاب ذوب نہیں، وہ تو کہیں گے ہمیں خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ حالانکہ کتنی واضح آیات کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعاؤں میں قبر سے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہاں تو صرف یہ ہے، اہل علم نے لکھا کہ آخرت کی شدت اتنی ہے کہ انہیں قبر کے وہ سختیاں بھی اس طرح معلوم ہوں گی کہ کوئی خواب آیا تھا۔ اور یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، ایک بیماری میں بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جب دیکھا تو اس سے زیادہ ہولناک بیماری آ گئی ہے تو اسے پہلی بیماری بھول جاتی ہے، حالانکہ وہ تو ہوتی ہے موجود۔ ما وعد الرحمن، یہ ہے جب وہ یہ کہیں گے کس نے اٹھا دیا تو فرشتے کہیں گے یا مومن بندے کہیں گے یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ میدان معاشر میں پہنچ گئے ہیں، ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے، بعض بدبخت ادھر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں تھے، جس طرح سورہ انعام میں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اس وقت اللہ پھر کیا فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، وتکلمون ایدیہم، ہمارے ساتھ کلام کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کرتے رہے۔ دوسری جگہ سورہ حامیم میں بھی ہے، ان کی آنکھیں، ان کے جلد گواہی دیں گے۔ جو اللہ اس زبان کے لوتھڑے کو بولنے کی توفیق دیتا ہے، اس دن انسان کے جسم کا عضو
بولے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اور تم ہی بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہیں گے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی مجرموں کو اندھا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر سکتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان بندوں کو بوڑھا کرتے ہیں اور وہ پیدائشی حالت کی طرف الٹ دیا جاتا ہے، بچوں والی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، انسان اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا، کتنا جھگڑا کرتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، مٹی میں مل گئی ہیں۔ میرے پیارے نبی ان کو جواب دے دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، ان کو زندہ کرے گا وہی اول مرتين، جس نے پہلی دفعہ ان ہڈیوں کو بنایا۔ کیسی کیسی گلائی بندہ پائے کھاتا ہے، کیسی کیسی وہ کھاد مشین پہ، یعنی کہ جس طرح گلائی ہے، آپ گراریاں ہیں چلتی ہیں ایک ایک جوڑ، تو وہ جس رب نے پہلی دفعہ ہڈیوں کو بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا، وہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے سارے طریقے جانتا ہے، احیاء موتا، وہ مردوں کو زندہ جس طرح چاہے کرے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، مرتے وقت اسے اللہ کا ڈر آ گیا، بچوں کو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جو میری راکھ ہوگی آدھی سمندر میں بہا دینا، آدھی جب تیز ہوا چلے تو ہوا میں اڑا دینا۔ پروردگار عالم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راکھ کو جمع کیا، زندہ کر لیا۔ تو بڑا حیران کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں تیرا سامنا رب نہیں کر سکتا تھا، میں بڑا گناہ گار تھا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بہرحال یہ ایک پرانا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا اللہ کا ڈر بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا، ان ظالموں کو ذرا اکٹھا کر لو، وازواجہم، اور ان کی قسموں کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی۔ نیک بندے تو اپنی صفائی پیش کر کے الگ ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عبادت ان کی بھی ہوئی، لیکن یہ وہ شیاطین قسم کے لوگ ہیں جو خود اپنا آستانہ چلاتے، سجدے کرواتے اور خود نذرانے وصول کرتے۔ تو ان سب کو جمع کر لو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوئی، ان کو جہنم کی طرف راستہ دکھا دو، چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا، 24 نمبر آیت ہے سورہ صافات کی، وقفوہم، ان کو ذرا روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں، آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو مرنے مرانے پہ تیار ہوتے تھے بابے کے لیے اور اپنے مرشد کے لیے، اور اسی طرح بڑا ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے، پیچھا تک نہیں کرتے تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے، ذرا تھانے میں ایسے منظر ہوتے ہیں کہ جہاں کہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، ادھر چلو ادھر چلو۔ تو میدان معاشر میں بھی بے بسی کا یہی عالم ہوگا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ آپس میں شروع ہو جائیں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سے سوال و جواب کرنے شروع ہو جائیں گے۔
پیر مرید سے، مرید پیروں سے، اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو اس طرح پروپیگنڈا کرتا تھا، اپنی جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے واقعات بیان کیے تھے، پورے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ آگے کہے گا کہ نہیں، تم خود ہی بدبخت تھے، ورنہ دین کی باتیں کرنے والے بھی دنیا میں موجود تھے، سیدھی راہ بتانے والے، تمہاری مانگ ادھر ہی پوری ہوتی تھی، ادھر نہ تمہیں نماز پڑھنی، یاشی، کھانا پینا، لنگر، سارا جس طرح ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پہ، تم خود ادھر آتے تھے۔ بہرحال ادھر کوئی وعدہ معاف گواہ بن کے بچ نہیں سکے گا، عذاب میں مشترکون 33 نمبر آیت میں فرمایا یہ اکٹھے ہی عذاب سہیں گے، لان تان کر کے سمجھیں گے کہ ہم بچ جائیں گے۔ ہاں، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے بچیں گے، جنہوں نے صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا، اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، فواکہ میوے ہیں، وہم مکرمون، اور عزت دیے جائیں گے، کوئی لائن میں لگ کے نہیں رزق ملے گا، خدمتگار ہوں گے، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، عزت ہی عزت ہے۔ کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، جہاں نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے سے ناراض نہیں کہ ادھر منہ کر کے اور پیچھا کر کے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، کاس کہتے ہیں وہ پیالہ جو شراب سے بھرا ہوا ہو، معین بہتی ہوئی چشموں سے، وہ کوئی گلاس سڑا کے اور زمین میں دبا کے چیزوں سے حاصل نہیں کی ہوگی۔ بیضاء، خوش رنگ بھی ہوگی، وائٹ کلر کی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول، اس میں اس کے پینے سے سر نہیں چکرائے گا، جس طرح دنیا کی شراب گھونٹ کوئی پیے قے آ جاتی ہے، سر چکراتا ہے، حلق کو لگتی ہے۔ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ وہ مدہوش ہوں گے، بہکیں گے کہ ماں بہن اور بیوی کی کوئی فرق ہی نہ رہے، نہ ان کا دماغ خراب ہوگا۔ دنیا کی شراب پینے سے لوگ بیمار ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، یہ تو ان کے مشروبات تھے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس قاصرات الطرف، نگاہ نیچے رکھنے والی، عینٌ، موٹی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، صرف موٹی آنکھیں ہونا بھی کوئی صفت نہیں ہے جب تک اس میں حیا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچے رکھنے والی اور موٹی آنکھوں والی ان کے پاس بیویاں ہوں گی۔ وہ اتنی خوبصورت، کأنہن بیض مکنون، گویا کے انڈے ہیں جو چھپا کے رکھے ہوئے۔ شتر مرغ اپنے انڈوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور اس کا رنگ بھی بہت خوبصورت سفید اور اس میں سرخی مائل ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت، صرف سفید بھی کوئی اس میں خوبصورتی نہیں جب تک اس میں سرخی کی آمیزش نہ ہو۔ تو شتر مرغ کے انڈے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر چھپا کے رکھے ہوں، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کوئی اور باہر کی چیز اس پہ نہیں پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ان عورتوں کی خوبصورتی کو، گویا کے انڈے ہیں جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جنتی، یعنی کہ فارغ بیٹھے، کوئی کام کاج تو کرنا نہیں، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں یہ بھی سوال کریں گے، گفتگو کریں گے، مجلسیں لگی ہوئی ہوں گی۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اسی گفتگو میں ایک کلپ اللہ نے بیان کیا کہ ایک کہنے والا کہے گا دوسرے جنتیوں سے، یار انی کانا لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، دوست تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مجھے کہتا تھا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کوئی کمیونسٹ دہریہ تھا دوست، اِنَّا لَمَدِینُونَ، پھر ہم جزا دیے جائیں گے، یہ جنت دوزخ کی باتیں تم کرتے ہو جب ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، وہ جنتی دوسرے جنتیوں کو کہے گا کیا تم
چاہتے ہو اسے دیکھنا، فطلع وہ جھانکیں گے، فراہ فی سواء الجحیم جہنم کے سینٹر اور بیچ میں وہ پڑا ہوا ہوگا، استغفر اللہ، ہزاروں میل دور جہنم میں وہ جل رہا ہوگا، لیکن جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ چاہیں گے جب اسے دیکھنا اللہ جہنم کا وہ پورشن ان کے سامنے لا دیں گے بغیر وائرلیس اور ہر چیز کے، وہ آپس میں گفتگو کر لیں گے۔ جنتی کہے گا اس کو مخاطب کر کے اس جہنمی کو، اللہ کی قسم ان کتا لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا اپنی باتوں سے، تو ہر وقت بے دینی کی باتیں کرتا رہتا تھا، ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اللہ اکبر، کبھی نہیں کہے گا کہ میں بڑا فنکار تھا، چلاک تھا، ہوشیار تھا، تیری باتوں سے بچ گیا، بلکہ اس بچنے کو اپنے رب کا فضل اور نعمت کہے گا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی تیرے ساتھ ادھر حاضر ہوتا۔ اب دیکھو، افما نحن بمیتین، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، نہ تم اور نہ ہم، یہاں زندگی دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم اتنی ہولناک ہے کہ اگر اس کو موت کو ختم نہ کیا جاتا تو جہنمی غم سے مر جاتے اور جنتی جنت کی نعمتوں کی خوشی میں ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لوگوں اس کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ یہ ہے وہ جنت جس کا کلپ اور جس کا منظر، جہاں کی عورتیں اور جہاں کی شراب اور جہاں کی مجلسوں کو اللہ نے تذکرہ کیا، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں عمل کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے تو اس انجام کے لیے کرو۔ اب بتاؤ، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے نزلا مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ تہامہ کے علاقے میں اسی طرح یہ تھور ٹائپ کے درخت اگے ہوتے، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جس کا پھل بھی کڑوا، جس کے پتے بھی، جس میں رطوبت نکلنے والی۔ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا ظالموں کے لیے، یعنی کھانا آزمائش ہے۔ بعض نے اس کا تذکرہ سن کے ہنس پڑے، لو جی آگ کے اندر بھی بلا درخت اگ سکتا ہے، حالانکہ آگ کے اندر جاندار موجود ہوتے ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اللہ کہتے ہیں جہنم کے سینٹر سے یہ درخت اگتا ہے، اور اس کے پتے ایسے ہیں جس طرح شیاطین کے سر۔ یہ ایک تشبیہ ہے، جس طرح اچھی چیز کو فرشتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور بری چیز کو شیاطین سے، تو انتہائی کراہت والے اس کے پتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ اسی سے بھریں گے۔ کوئی ڈش دنیا میں دل چاہتا ہے یہ نہیں کھانا یہ کھا لو، وہاں وہی کھانا پڑے گا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اب یہ حلق سے کس طرح اتنا کڑوا پھل اور یہ پتے خاردار جھاڑیاں نکلیں۔ ثم ان لہم علیہا لشعوبا من حمیم، پھر ان کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی رطوبتیں، ان کی پیپ کچ لہو، یہ گر گر کے ایک گڑے کی طرف جا رہی ہوگی، تو جب یہ پانی مانگیں گے زبانیں باہر آئیں گی، اور وہ ان کو جس طرح جانوروں کو ہانک کے لے جایا جاتا ہے اس طرح جہنمیوں کو ہانک کر ادھر لے جایا جائے گا، ادھر وہ پئیں گے کھولتا ہوا پانی، جسم کٹ جائے گا، لیکن اتنا بدبودار تعفن زدہ، جب چاروں نے چار کچھ گھونٹ پئیں گے، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو ہانک کر جہنم کی طرف واپس لایا جائے گا۔ اتنا سخت سزا میں یہ کیوں مبتلا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عذاب کے بعد، انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ ان کے پیچھے اسی طرح دوڑتے چلے گئے۔ یہرعون
اسرا سے ہے کہ دوڑنا شوق سے، ہر چیز میں تحقیق ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، لیکن دین وہی جو دادی کا ہے، جو نانی کا ہے، جو مسجد کے مولوی کا ہے۔ انہوں نے تقلید کی، آباء و اجداد کو گمراہ پایا۔ آج اکثریت دیکھیں، جو ماں باپ کا مذہب ہے وہی بیٹے کا مذہب ہے۔ نہیں بھائیو، اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، اصل سلیبس انسان کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث۔ عزت احترام ماں باپ کا کریں، بڑوں کا کریں، سب کا کریں، ان کی بات دین نہیں ہے۔ کبھی الگ بیٹھ کے اللہ کا تعارف قرآن کی شکل میں پڑھیں۔ نماز کیسی تھی بخاری اور مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے؟ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی احادیث کھول کے دیکھیں۔ ربیع الاول میں، محرم میں، شعبان میں، فلاں مہینے کون سی کوئی کام کرنا ہے، ذرا اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، احادیث پڑھیں، آپ کو بہت ساری فرقہ بندی اور یہ بدعات سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ پھر یہی ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جہنمی، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور ان کے پیچھے، جس طرح ایک جانور بھیڑ بھاگتی ہے اس کے پیچھے ساری بھیڑیں بھاگتی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ رشتہ اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، لیکن دین وہی ہے جو دادی نانی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تذکرہ ذب عظیم کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ کشتی پہ بیٹھے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اللہ کہتے اگر وہ نہ بیان کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صاد کے اندر اللہ نے مشرکین کی مکہ کی حرکتوں کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، کس طرح اللہ کی تسبیح کرتے، کیسے ماشاءاللہ وہ فیصلے کرتے تھے اور کس طرح جہادی گھوڑے تیار کیے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کی دعا اور اللہ نے ان کو شفا دی۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو الا للہ دین الخالص، بندگی اللہ کو خالص قبول ہے۔ خالص یہ نہیں کہ ادھر ایک سجدہ اللہ کو اور ایک سجدہ دوسری جگہ، ایک نیاز اللہ کے نام کی اور دوسری نیاز دوسرے کے نام کی۔ خالص دین، الا للہ دین الخالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور مددگار بناتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع، مدد کرنے والا، ولایت سے ہے، اور اسی طرح ولی کا معنی دوست بھی ہے، لیکن دوست اللہ کے علاوہ بندہ بنا سکتا ہے نیک بندے کو۔ یہاں جو فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ اور کارساز بناتے ہیں، مددگار بناتے ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ زلفا قریب کرنا، زلف، یقربونا کا معنی بھی یہی ہے، ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ مندروں میں بتوں کے سامنے سجدے کرتے، نیاز لے کے آتے، عبادت کے سارے کام کرتے، اور جب ان کو روکا جاتا کیوں عبادت کرتے ہو، کہتے جناب یہ نیک ہستیوں کی تصویریں ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کو خوش کرتے ہیں۔ وہی جسٹیفیکیشن شرک کی جو کل تھی وہی آج ہے۔ سجدے بھی کرتے ہیں قبروں پہ جا کے اور جگہ جا پہ، اور نیک بندوں کو سجدے کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو سمجھائے کہ کیوں عبادت کرتے ہو ان کو، کیوں سجدے کرتے ہو، کیوں ادھر دعائیں مانگتے ہو، کیوں نظر و نیاز لے کے آتے ہو، تو وہی جواب جو کل مشرکین مکہ نے دیا تھا آج دیا جاتا ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو،
کلاسیں بدلتی رہی، استاد ایک ہی ہے۔ کل بھی شیطان استاد تھا، آج بھی شیطان ہی وہ فلسفے شرک کے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے ریاستیں کی ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم اس لیے ادھر آتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں ہماری ان کے آگے، اور آگے اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں۔ یہ راضی تو اللہ راضی، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اسی طرح ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے شرک کے لیے، کہتے جی اللہ تک ڈائریکٹ نہیں بندہ پہنچ سکتا، پہلے فنا فی الشیخ، اپنے مرشد کے اندر فنا ہو جائے، آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانے، پھر دوسرا درجہ جب اس میں پاس ہو جائے گا فنا فی الرسول کا درجہ آئے گا۔ یہ سلوک کی منزلیں ہیں اہل تصوف کے ہاں۔ پھر فنا فی اللہ، آخر میں اللہ کے ہاں فنا ہو جاتا ہے اللہ میں، تو وہ ساری زندگی فنا فی الشیخ ہی رہتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانتا رہتا ہے، وہ رسول اور اللہ کا درجے پہ پہنچتا ہی نہیں، پہلے ہی مر جاتا ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اور یہ ساری ٹرمیں بھائیو اللہ نے نہیں بیان کی کہ تم پہلے فنا فی الشیخ ہو، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، اور اسی طرح یہ کہ تم ادھر سارے عبادت کے کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو۔ یہ ہے طریقہ، یہ نہیں کہ مختلف یعنی کہ جگہ جا کے آپ ادھر سجدے کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ملتی ہے کہ جب بندہ شرک کے اعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، جس میں لوگ آج اختلاف کرتے ہیں۔ آج کوئی نہیں مانتا، جتنا مرضی کوئی بول پڑے، سمجھائے، آیتیں کھول کھول کے سنا دے، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے، شرک کے سارے عقیدے جھوٹ پہ مبنی ہے، حق اور سچ وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا۔ کفار ناشکرا، مشرک ناشکرا بھی ہوتا ہے، نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے، زندگی اللہ کی ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، اور ناشکری کرتا ہے، اور جگہ جا کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ پھر ایسے بندے کو لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔